بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قتل مراد لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس نے کمایا اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے، ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس نے کمایا اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے، ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لے آئے۔ اس پر میں نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر کے اندر صدقہ کے سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑ آیا تھا، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اسے تقسیم کیے بغیر رات گزاروں، پس میں نے اس کو بانٹ دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لے آئے۔ اس پر میں نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر کے اندر صدقہ کے سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑ آیا تھا، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اسے تقسیم کیے بغیر رات گزارو، پس میں نے اس کو بانٹ دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میرے پاس بنواست کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ فلاں خاتون ہے جو رات بھر نہیں سوتی اور اس کی نماز کا خوب چرچا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے تھکتا ہی نہیں، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میرے پاس بنواست کی ایک عورت بیٹھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے متعلق پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ ایک فلاں خاتون ہے جو رات بھر نہیں سوتی اور اس کی نماز کا خوب چرچا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے تھکتا ہی نہیں، لیکن تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک رسی پر پڑی جو دو ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے باندھی ہے جب وہ نماز میں کھڑی
تھک جاتی تو اس سے لٹکی رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسی نہیں ہونی چاہیے، اسے کھول ڈالو۔ تم میں ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے، تھک جاؤ تو بیٹھ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک رسی پر پڑی جو دو ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ دریافت فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے باندھی ہے، جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی تو اس سے لٹکی رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ رسی نہیں ہونی چاہیے، اسے کھول ڈالو۔ تم میں ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے، تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔